بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی قرأت کرتے ہوئے نماز پڑھانے کے دوران سنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سورۃ طور طوال مفصلات میں سے، یعنی صورتوں کی فقہائے کرام نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے خلفائے راشدین کے عمل سے لے کر یہ مغرب، عشاء، فجر کی، اسی طرح عصر اور ظہر کی نماز کے اندر کون سی صورتیں قرأت کرنی چاہیے، افضل ہے، مستحب، سنت ہے، کہاں سے پڑھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول کیا تھا، اس میں انہوں نے 3 تقسیم کی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ اب میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں۔ سورۃ حجرات سے سورۃ بروج تک طوال مفصل ہے، فجر میں یہ معمول ہونا چاہیے، اور اسی طرح اگر کسی نے فجر کے علاوہ کسی اور نماز میں بھی ان صورتوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کے بعد اوساط مفصل ہے، عشاء کی نماز میں یہ پڑھنی چاہیے، سورۃ بروج سے لے کر سورۃ بینہ تک، لم یکن الذین کفروا۔ اسی طرح اس کے بعد ہے قصار مفصل، سورۃ بینہ سے سورۃ الناس تک، بیچ میں جتنی بھی صورتیں آتی ہیں یہ سب کی سب صورتیں قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ یہ زیادہ تر مغرب میں ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط لکھا کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھو، عشاء میں اوساط مفصل، اور فجر کی نماز میں طوال مفصل صورتیں پڑھا کرو۔ یہ مسنون قرأت ہے۔ ائمہ حضرات کو اور اس طرح نماز پڑھانے والوں کو یہ قرأت یاد بھی ہونی چاہیے۔ اگر کچھ لوگ تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے قرآن مجید سنا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ان کی منزل برقرار رہے اور خدا نخواستہ بھول نہ جائیں۔ بعض جگہ سنا رہے ہوتے ہیں، کافی ساری جگہوں پر اس طرح کا معمول بھی ہے کہ سال بھر قرآن مجید کے اندر سے تلاوت چل رہی ہوتی ہے، تو کبھی کبھار طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل بھی ان کو تلاوت کر لینی چاہیے، اور ان سنت جو قرأت ہے، مسنون قرأت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔